السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رؤف ایڈوکیٹ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فیملی قوانین کب رائج کیے گئے اور ان فیملی قوانین کو رائج کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور ایسی کون سی چیزیں سامنے آ رہی تھیں پاکستان کے اندر جن کے لیے فیملی قوانین کا باقاعدہ قانون بننا اور اس کا رائج ہونا کیوں لازمی اور ضروری تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو قانون رائج کیا گیا وہ ایک آرڈیننس تھا جو کہ 1961 میں منظور کیا گیا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس، اور اس کے بعد جو باقاعدہ فیملی کورٹس بنائی گئیں وہ 1964 میں صدر ایوب خان کے دور میں باقاعدہ فیملی کورٹس بنائی گئیں جس کا نام فیملی کورٹس ایکٹ رکھا گیا، اور اس کے مطابق یہ جتنے بھی قوانین ہیں، خاص طور پر نکاح نامہ کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرنا اور نکاح نامے کو فارم کی صورت میں سامنے لے کر آنا، کیونکہ اس سے پہلے 1964 سے پہلے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ان نکاح میں صرف اور صرف جو زبانی ایجاب و قبول، جس طرح ہماری شریعت کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے احکامات کے مطابق جس طرح ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا تھا، جس کو ہم نکاح محمدی بھی کہا جاتا ہے، جس کو اس طریقے کے عین مطابق پہلے نکاح کیا جاتا تھا، اب اس کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کر دی گئی ہے، یعنی کہ ایجاب و قبول کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے بعد ایک فارم فل کیا جائے گا۔ اس فارم میں دلہے کا نام، دلہن کا نام اور ان کے درمیان جو حق بہر طے پایا ہے اس کی تفصیل، گواہان کے نام، گواہان کے دستخط، انگوٹھے، تاریخ پیدائش، دلہا اور دلہن کی نکاح سر انجام پانے کی تاریخ، ان کے شناختی کارڈز کے نمبر، کاپیز وغیرہ، یہ تمام ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ اور اس کے بعد نکاح کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ان قوانین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈسولوشن آف میرج یعنی کہ تنسیخ نکاح کو عدالت کے ذریعے تنسیخ کس طرح لینی ہے، یعنی کہ اگر مرد جو ہے وہ طلاق دینے کا نہ سوچ رہا ہو، یا وہ چاہتا ہو کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا، یا وہ اس معاملے پر بہت زیادہ سخت ہو کہ میں کسی صورت بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے تنسیخ نکاح یا ڈسولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کر کے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میں پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں، تو اسی قانون کے تحت وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیکٹیشن آف میرج یعنی کہ تکذیب نکاح ایسے نکاح کو کہا جاتا ہے جس کو عورت تسلیم ہی نہ کرتی ہو، سرے سے وہ اس کو مانتی ہی نہ ہو، وہ یہ کہتی ہو کہ مجھ سے کوئی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ایک جعلی اور جھوٹی بات یہ کر رہا ہے مدعا علیہ یا ڈیفینڈنٹ جو ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک جعلی نکاح نامہ جس کے اوپر میرے دستخط ہی نہیں ہے، میرا انگوٹھا ہی نہیں ہے، میں اس نکاح نامے کو تسلیم ہی نہیں کرتی، وہ لے کے مجھے اپنی بیوی شو کر رہا ہے، لہٰذا اس بندے کو روکا جائے اور اس کو تکذیب نکاح میں لایا جائے گا۔ وہ بھی جو فیملی کورٹس ایکٹ ہے اس کے اندر ہی اس کے متعلق بتایا گیا۔ اس کے علاوہ سامان جہیز کے قوانین اور سامان جہیز کے متعلق جو بھی قانون ہے، یا اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنا سامان جہیز اپنے سسرال کے گھر میں تھا اس کا، اور اس کو طلاق دے کر وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ خالی ہاتھ اپنے اپنے جو والدین ہیں ان کے گھر آ گئی ہے، تو اس صورت میں جو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ حق المہر کا دعویٰ دائر کر کے حق المہر حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گارڈین شپ، وارڈ شپ اور مینٹیننس کا دعویٰ، جو بچوں کا جو خرچے خوراک کا دعویٰ ہوتا ہے وہ کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے 1، 2 یا 3 یا جتنے بھی بچے ہیں ان بچوں سمیت اگر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ خوراک عدالت کے ذریعے اس شخص سے حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی بیوی کے خرچ خوراک اور اس کے تمام تر ذمہ داریاں لینے کا بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے اور اس اولاد کا جو ذمہ ہے وہ اس شخص کے ذمہ ہے۔ تمام تر رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس شخص کے ذمہ ہیں جو کہ ان بچوں کا والد ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر کے مینٹیننس کا دعویٰ ڈگری کروا کے اس شخص سے خرچہ نان و نفقہ وصول کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کنجوگل رائٹس کا دعویٰ جو ہے مرد کو جو حق حاصل ہے صرف ایک ہی دعویٰ دائر کرنے کا۔ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ عورت کے لیے بہت ہی زیادہ ہموار اور بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ اتنا ہی زیادہ سخت بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور مرد کو صرف ایک ہی حق حاصل ہے کہ وہ کنجوگل رائٹ کا دعویٰ دائر کر کے اپنی
بیوی کو گھر میں اس کو آباد کرنے کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک عدالت کی واحد ڈگری ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس ڈگری پر اگر مدعیہ مدعا علیہ جو کہ خاتون ہے، ڈیفینڈنٹ جو کہ خاتون ہے، وہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ بھی کرے تو کوئی عدالت اس کو زور زبردستی اس کے گھر سے اٹھا کر اس کو اپنے شوہر کے گھر میں آباد نہیں کر سکتی۔ تو یہ کنجوگل رائٹس کا ایک کیس کا حق دیا گیا مرد کو، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ قانون میں نہ شریعت میں، کیونکہ کوئی بھی قانون اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ عورت کو عدالت کی ڈگری کے ذریعے آباد کروا سکے، کیونکہ عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ شوہر کے ساتھ آباد ہو یا نہ ہو، اس کی آزاد مرضی ہوتی ہے۔ کوئی بھی عدالت اس کو گھر سے اٹھا کے زبردستی شوہر کے ساتھ آباد نہیں کر سکتی۔ تو یہ چند ایک قوانین ہے، قوانین کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے اپنی طرف سے، جو ایک جامع کوشش میں نے کی ہے کہ میں ایک مختصر سے وقت کے دوران آپ کو فیملی کورٹ ایکٹس کی ایک تاریخ بتا سکوں اور ایک ہسٹری بتا سکوں، جس کے ذریعے کہ کوئی بھی خاتون کس طرح کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور وہ کون کون سے دعویٰ جات ہیں یا سوٹس ہیں جو کہ وہ عدالت کے اندر دائر کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن فیملی قوانین کے متعلق۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ رہیے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو نوٹیفیکیشنز اور انفارمیشنز آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔